اور میں اپنے تحدیث نعمت کے طور پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے استاذ کے قدم کو چوم کر جہاں پر الحمدللہ میرا رشتہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بھی، ہمارے گھر والوں نے بھی، ہمارے والدین نے بھی ان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے جہیز میں تم سے 1 روپیہ نہیں چاہیے، بس تم ہمیں اپنی بیٹی دے دینا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک باپ یار جوان بیٹی دے رہا ہے، اس سے بڑا تمہیں اور کیا چاہیے؟ بتاؤ ذرا، اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، اس نبی کا چرچا سننے کے لیے آئے ہو، جس نبی کا ذکر، جس نبی کا چرچا کلمہ طیبہ میں ہے، جس نبی کا ذکر اذانوں میں ہے، جس نبی کا ذکر نمازوں میں ہے، اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، جس نبی کا ذکر عالموں کی گفتگو میں ہے، اس نبی کا چرچا سننے کے لیے آئے ہو، جس نبی کا چرچا مفتیان کرام کے فتووں میں ہے، جن کا ذکر زمین میں ہے، جن کا ذکر آسمانوں میں ہے، جن کا ذکر لامکاں میں ہے، جن کا ذکر جنت میں ہے، جن کا ذکر خانقاہوں میں ہے، جن کا ذکر مدرسوں میں ہے، جن کا ذکر مسجد میں ہے۔ میرے امام کا قلم عشق رسول نے جھوم کر کے بولا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اپنے استاذ محترم کے قدم کو چوم کر تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہی لوگوں کو لغزشوں سے، غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے جلسہ سجایا، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو، چونکہ میرا مزاج لطیفے سنانے کا نہیں ہے، میرا مزاج، اللہ تعالیٰ غرور و گھمنڈ سے بچائے، آج کئی روز بولتے ہوئے ہو گئے، میرا مزاج الحمدللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بولنے کا ہے۔ جتنا بھی اللہ نے مجھ ناقص کو، مجھے جتنا بھی علم سے نوازا ہے، میں ایک ذرہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بس جو ہم بولیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں وہ معجزہ فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ اور تقریر میں اٹھک بیٹھک مت کیا کرو، اٹھک بیٹھک سے مقرر کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تمام ہی لوگوں نے محنت کی، کمیٹی والوں نے، امام صاحب نے مل کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، to you has come light and a clear book from Allah۔ تحقیق کہ تمہاری جانب آ گیا اللہ پاک کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ نور سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، اور قرآن سے مراد رحمت والی کتاب قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب دیکھیں حضور کا نور کیسا ہے، حضور کتنے خوبصورت تھے، حضور علیہ السلام کا نور کیسا۔ حضور علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جب نور محمدی میرے شکم میں آیا، جب نور محمدی میرے بطن میں آیا، حضور کی امی جان کا بیان ہے، حضرت عبداللہ کے صلب سے جب نور محمدی حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں آیا، نبی کی امی جان کا بیان ہے، فرماتی ہیں کہ دن گزرتے چلے گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی یا کوئی نہ کوئی رسول آتے تھے، مجھے بشارت دیتے تھے، آمنہ تجھے مبارک ہو، سارے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی کسی نہ کسی مہینے آ کر کے بشارت دیتے تھے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے وقت گزرتا چلا گیا، ٹائم گزرتا چلا گیا، ایک دن وہ آیا کہ رات تھی، رات چاروں طرف اندھیرا تھا، میری دیوار پر اندھیرا، میرے صحن میں اندھیرا، میرے روم میں اندھیرا، پورے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک سے میرے گھر میں روشنی پھیل گئی، میرے گھر میں اجالا پھیل گیا، اچانک سے میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، سوموار والا دن تھا۔ فرماتی حضرت آمنہ 3 لمبے قدوں والی عورتیں آئیں۔ سبحان اللہ۔ اب بولنا پڑے گا آپ کو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 3 لمبے قدوں والی عورتیں آئیں۔ حضرت آمنہ فرماتی
فرماتی ہے میں نے پوچھا اے آنے والی عورتوں تم کون ہو؟ فقلنا نحن آسیہ، ان میں سے ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، تیسری نے کہا میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ آنے والی کیوں آئی ہو؟ تینوں عورتوں نے بشارت دی آمینہ تھوڑی دیر کے بعد انکی حملتی بخیر العالمین، تھوڑی دیر کے بعد تو سارے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں ہم، سبحان اللہ، اس نبی کا جو عالمین سے بہتر ہے، سبحان اللہ، سارے لوگوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ میری بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ملک کون ہے؟ انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ارے کون ہوتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے، زور سے بولو، سچا ہمارا نبی۔ ارے محبت سے بولتے رہو سبحان اللہ۔ ادھر والے صحیح سب اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا؟ ارے آپ لوگ سامنے آ کر کے بیٹھ جائیے، جلسے بار بار نہیں ہوتے۔ ارے اللہ کے بندو ان محفلوں میں ہی آ کر کے بول دیا کرو، ویسے تو توفیق نہیں ملتی نہیں ہے، ان محفلوں میں ہی بول دیا کرو، سبحان اللہ۔ تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کیونکہ ولادت کا مہینہ ہے، تھوڑی روشنی اسی پہ ڈالوں گا میں، تھوڑی روشنی میں اسی پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا بتائیے کو تو زیادہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی کلیئر؟ تو ایک بار بولی لبیک یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، خاتم النبیین کی آمد، خاتم المعصومین کی آمد۔ اب حضرات دیکھو حضرت آمنہ کا بیان ہے، مسلمانوں کی یعنی کہ حضور علیہ السلام کی امی جان کا بیان ہے، فرماتی ہے جب نور محمدی میرے بدن میں تھا، کہتی ہے اچانک سے میرے گھر میں روشنی پھیل گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد فخرج منی نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا، سبحان اللہ، کیا نکلا؟ زور سے بولو، ایک نور نکلا۔ فرماتی ہے جیسے ہی میرے جسم سے نور نکلا نا، حضرت آمنہ کا بیان ہے، نبی کی امی جان کا بیان ہے، فرماتی ہے میرے گھر میں روشنی کا انتظام ہو گیا۔ فرماتی ہے اس نور کا صدقہ یہ تھا میری آنکھ میں اتنی روشنی آ گئی، فرأیت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے اس نور کی روشنی میں مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہے وَرَأَيْتُ قُصُورَ الشَّامِ، میں نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اور آگے فرماتی ہے وہ روشنی ایسی تھی، رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ، میں نے اس روشنی میں 3 جھنڈے دیکھے، سبحان اللہ۔ کتنے جھنڈے دیکھے؟ زور سے بولو، 3 جھنڈے۔ آج لوگ جو کہتے ہیں نا جھنڈے لگانا بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، نہیں لگانا چاہیے۔ آپ دیکھیے ذرا، ابھی 15 اگست نکلی ہے، 15 اگست کو کتنے لوگوں نے جھنڈا لگایا تھا؟ سب لوگوں نے لگایا تھا نا۔ ملک سے پیار کرتے ہیں، وطن سے پیار کرتے ہیں، لگانا چاہیے۔ جھنڈے میں 3 کلر ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو ترنگا کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہندوستان 200 سال غلام رہا، 200 سال انگریزوں کے ناپاک پنجوں میں ہم لوگ یعنی اس میں رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اور سارے مذہب کے لوگوں نے محنت کی ہے اور اس وطن عزیز بھارت کو انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد کرایا ہے۔ تو ہندوستان جو ہے پورا ہندوستان یار ہندوستان کی آزادی میں اپنے گھروں کے یعنی کہ چھتوں پہ ترنگے لگاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، تب کوئی اعتراض نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو صبح 7 کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ظالم لوگوں کے ناپاک پنجوں سے ساری کائنات کو آزاد کرا دیا۔ اندازہ لگائیے آپ، یعنی کہ ان جھنڈوں پہ اعتراض ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے، وہ جھنڈے کس کے ہاتھ میں تھے معلوم ہے؟ جبریل امین کے ہاتھ میں تھے۔ فرماتی ہے علماً بالمشرق، ایک جھنڈا جبریل امین نے مشرق میں گاڑ دیا، وہ علماً بالمغرب، دوسرا جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا، وہ علماً علی ظہر الکعبہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے تیسرا جھنڈا جبریل امین نے کعبے کی چھت پر گاڑ دیا۔ اے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبے کی چھت پہ گاڑ دیا۔ اندازہ لگائیے آپ، کعبے کی چھت پہ۔ اب جو لوگ کہیں نا جھنڈے لگانا بدعت ہے،
تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ چھتوں پہ نبی کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگانا یہ سید الملائکہ جبریل امین کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اچھے کی آمد، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی اس کی نا آواز صحیح کر دینا، آواز کھینچ رہا ہے۔ خیر انشاءاللہ تعالی میری طرف دیکھیے، آپ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا اور فرماتی ہیں میرے جسم سے کچھ نور نکلا، کیا نکلا؟ زور سے بولو، نور۔ اور فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی نا، میرے جسم سے جب نور نکلا نا، حضرت آمنہ کا بیان ہے لما وضعتہ، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، تو حضرت آمنہ کا بیان ہے کان مکحولا، میرے بیٹے کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آواز بیٹھے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، تھوڑا یہ پھندا لگ گیا ہے۔ کان مکحولا، حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ کان مدہونا، حضور کے سر میں تیل لگا ہوا تھا۔ کان مغسولا، غسل دیے ہوئے تھے۔ کان مطہرا، پاک صاف تھے۔ کان محررا، عطر لگا ہوا تھا۔ ناف کٹی ہوئی تھی، ناف کٹی ہوئی تھی۔ اندازہ لگاؤ جب کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی ناف کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی ماں کا جو ناپاک بلڈ ہوتا ہے اس کی غذا بن جاتا ہے۔ لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں ناف کٹی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے ہر بچے پر اس کی ماں کا احسان ہے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے میرے نبی کی ذات پر ان کی ماں کا بھی احسان نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کہ اللہ، ماں کا بھی احسان نہیں ہے، ناف کٹی ہوئی تھی۔ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ میرا احسان میرے نبی پر ہے اور میرے نبی کا احسان ساری کائنات پر ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگا حضور علیہ السلام کی شان۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کانا ساجدہ، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا نا، میرا بیٹا سجدہ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سجدہ کر رہا تھا۔ اندازہ لگاؤ، فرماتی ہے ان کے لمحے اقدس و اطہر و انور ہل رہے تھے۔ فرماتی جب میں نے کان قریب کیا نا تو حضور فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو میرے حوالے کر دینا۔ بتاؤ ذرا ہم پورا شاہ کر کے زندگی سنی جنتی مسلمانوں، حضور جب تشریف لائے اسے یاد کیا، زور سے بولو ذرا کسے یاد کیا؟ ہم امتیوں کو یاد کیا نا۔ اور جب حضور پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، یار پہاڑوں میں یاد کرتے رہے، اپنے گھر میں یاد کرتے رہے، مسجد میں یاد کرتے رہے، جب قبر کے اندر رکھا گیا تب بھی حضور نے ہمیں یاد کیا ہے، اور جب لامکہ میں اللہ پاک کی زیارت کرنے گئے ہیں تب ہمیں یاد کیا ہے۔ قبر میں بھی نہیں بھولیں گے، قیامت کے میدان میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ حضور ہمیں یاد کرتے ہیں اور حضور نے آتے ہی سجدہ میں سر رکھ دیا، کہتے ہیں یا اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، یا اللہ میری امت گناہگار ہوگی، سیاکار ہوگی، خطاکار ہوگی، ناکارہ ہوگی، لیکن مولا میری امت کو معاف فرما دینا۔ بتاؤ ذرا وہ نبی ہمیں یاد کر رہا ہے اور اسی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ پاک نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ کہاں رکھی ہے؟ زور سے بولو۔ نماز کے اندر کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، تم نے اپنے مسجد میں کروڑوں روپیہ لگایا، لاکھوں روپیہ لگایا، لیکن امام صاحب سے پوچھو مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں مسجد کے اندر؟ یعنی کہ نماز میں اتنی سستی ہے ہماری۔ بتاؤ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی؟ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ ہاں میرے بھائی، جب مؤذن یعنی کہ منارے سے پکارے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح،
तूने बिजनेस छोड़ा मेरे लिए, तूने कारोबार छोड़ा मेरे लिए, तूने अपना काम कर दिया। सुन, अब मेरा फैसला ये है कि तेरा काम मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। मिन हैसु ला तहतसिब, तुझे वहां से रोजी दूंगा जहां पर तू सोच भी नहीं सकता। जहां से तू जोर से बोलो सोच भी नहीं सकता है। तो नमाज पढ़ा करो, नमाज बहुत जरूरी है। अल्लाहु अकबर। तो हजरत आमना बयान फरमाती है, मेरा बेटा सजदा कर रहा था, सुभान अल्लाह, सजदा कर रहा था। अब किसी ने एतराज किया कि उन्होंने सजदा कैसे कर लिया भाई, अभी पैदाइश हुई है, अभी विलादत हुई है, सजदा कैसे कर लिया? अरे वो कोई हम जैसे नहीं थे, बल्कि वो रसूलों के सरदार थे, सुभान अल्लाह, वो नबी थे। जब एक नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाए तो लाठी पर 1 साल तक आप ऐसे ही खड़े रहते हैं, सुभान अल्लाह। ये नबी की शान होती है। बताओ जरा, वो तो रसूलों के इमाम है, वो तो नबियों के इमाम है, और हमारे लिए खुशनसीबी ये है, अल्लाह पाक ने बगैर मांगे ही अल्लाह पाक ने आखिरी नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया है। आखिरी नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है, सुभान अल्लाह। तो हजरत मैं बता रहा हूँ आपको, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सूरज देखा, कितनी मोटी सी बात है, सब लोग देखते हैं, रोजाना निकलता सूरज चमकता है, दुनिया को चमकाता है, लेकिन सूरज जाहिर को चमकाता है। और हमारे नबी ऐसे नूर हैं जो जाहिर को भी चमकाते हैं, बातिन को भी चमकाते हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा नूर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सारे रसूलों का सरदार बनाया है, सारे नबियों का इमाम बनाया है। जरा सुनो हुजूर की शान क्या है। हुजूर फरमाते हैं, अना सय्यदु वलद आदम बला फखरा, मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, मगर मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। वबियदी लिबाउल हम्द वला फखरा, क़यामत के दिन मेरे हाथ में झंडा होगा, मगर मुझे इस पर भी कोई फख्र नहीं है। वमा बिन नबिय्यिन यौम इज़्न आदम फमन सिबाउ इल्ला तहता लिवाई, क़यामत के दिन सारे नबी, क़यामत तक आने वाले सारे मोमिनीन मेरे झंडे के नीचे होंगे, मगर मुझे इस पर भी कोई फख्र नहीं है। व अना अव्वलु शाफ़िईन, सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूंगा, मुझे इस पर भी कोई फख्र नहीं है। व अना अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, सबसे पहले मेरी शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा, मगर मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप नबियों के इमाम हैं, आका आप हातिमुन नबीयीन हैं, आपको इतने बड़े बड़े मनसब मिले हैं, आपको मकाम महमूद मिला है, आपको इतना बड़ा मकाम, आपको फख्र नहीं है, फिर किस चीज पर फख्र है? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, मालिक जन्नत ने फरमाया, हातिमुल मासूमीन ने फरमाया, नबी फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास, मुझे अपने उस उम्मती पर फख्र है जो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आसिम मियां साहिब इब्ला, सैयद आसिम मियां साहिब इब्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हो गया, माशाअल्लाह। वक्त कम है, मोहब्बत से बोले बोलने वाले सुभान अल्लाह। अच्छा बताएं, बात समझ में आ रही है ना? आपको बताऊं, आज से 1500 साल पहले, 1500 साल पहले या 1600 साल पहले भी औरतों का क्या स्टेटस था मालूम है? ये बेटी जिसको आज बाप पलकों पर रखता है, इसी बेटी को गड्ढे में दबा दिया करता था। ये माँ है। अगर क्या हो औरतों की सिचुएशन की, पोजीशन की, जरा सुनो, तवज्जो से सुनना। जब एक औरत का शोहर इंतकाल कर जाता था ना, तो उसका बेटा अपनी माँ को लोडी बना लिया करता था और कनीज बना लिया करता था, वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था। दरियाओं को चलाने के लिए लड़कियों को, दोशीजाओं को भेंट चढ़ा दिया जाता था। बेटी को पैदा होने के बाद गड्ढे में गाड़ दिया जाता था। बाप का चेहरा काला हो जाता था, बेटी की कोई मकाम नहीं था।
عزت کس نے دی ہے؟ ماں کو رسپیکٹ کس نے دی ہے؟ بہن کو عزت کس نے دی ہے؟ بیوی کو تکریم کس نے دی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جب بیٹیوں کو کٹے میں تباہ کیا جاتا تھا، جب بیٹیوں کو مارا جاتا تھا، جب میرے نبی تشریف لائے، آپ نے آنے کے بعد فرمایا اے لوگوں، بیٹی کٹے میں گاڑنے کی چیز نہیں ہے، میں محمد بشارت دیتا ہوں جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں ان بیٹیوں کو وہ پال لے، اچھی ایجوکیشن دلائے، اچھا ادب سکھائے، ان کی اچھی شادی کر دے۔ نبی نے فرمایا محمد گارنٹی دیتا ہے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے کہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ 2 انگلیاں، کتنی انگلیاں زور سے بولو؟ 2 انگلیاں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جس کے بعد 2 بیٹیاں ہو، نبی نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جس طریقے سے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہو، فرمائے وہ بھی میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ سبحان اللہ، بیٹی کو عزت نبی نے عطا فرمائی ہے۔ آج ہاں کوئی بیٹی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، پاکستان سے اعلان نعرہ دیا جاتا ہے، ہندوستان میں بھی آ گیا ہے میرا جسم میری مرضی، نہیں میری بیٹی میری بہن تیری مرضی نہیں چلے گی، تجھے تو کٹے میں گاڑ دیا جاتا تھا، بلکہ تیرے جسم پر رسول اللہ کی مرضی چلے گی، تیرے جسم پر قرآن کی مرضی چلے گی، شریعت مطہرہ کی مرضی چلے گی، تیری مرضی نہیں بلکہ تیرے جسم پر نبی کی شریعت کی مرضی چلے گی۔ میرا جسم میری مرضی، دیکھو ذرا تاریخ اٹھا کر حدیث میں دیکھو، مار دیا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تو آپ لوگ سن رہے ہیں، ابھی تو حلق بھی مطلب گرم نہیں ہوا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے انہوں نے بدلے تقریباً 12 دن مجھے بولتے ہوئے ہو گئے، سفر بھی کنٹینیو کیا اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے، لیکن الحمدللہ گلے میں ابھی تک خراش تک نہیں آئی ہے۔ سبحان اللہ، ہم ذکر نبی کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اوپر خاص عنایت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آج بھی اگر بیٹی پیدا ہو جائے نا، یہی ظالم باپ ہے، بعض ایسے لوگ ہیں ہاسپٹل کے اندر 2 بیٹی ہو جائیں 3 ہو جائیں، ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہے، ڈاکٹر سے بات، اور ایک وہ بیٹی جس کو آئے ہوئے بھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے، زہر کا انجیکشن لگوا دیا جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ صبح کو کہا جاتا ہے، ڈھنڈورا پھر دیا جاتا ہے کہ صاحب بیٹی ختم ہو گئی۔ بتاؤ ذرا تو نے ہاسپٹل کے اندر جو ہے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے۔ سن ذرا، جب قیامت کا دن آگا یہی بیٹی مقدمہ دائر کر دے گی، اے اللہ میرے باپ سے پوچھ اس نے مجھے کیوں مار دیا تھا، اس نے مجھے کیوں قتل کر دیا تھا، بتاؤ کیا جواب ہوگا، کیسے جنت ملے گی، کیسے جنت کے اندر جاؤ گے؟ اندازہ لگاؤ ذرا، یہی بیٹی ہے۔ اس لیے بیٹی کا ایسا اخلاق، ایسا مرتبہ حضور نے بتا دیا، اگر بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، باہر سے اگر آپ کوئی گفٹ کوئی تحفہ لا رہے ہیں، پہلے بیٹے کو نہیں بلکہ بیٹیوں کو دیا کرو۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ بیٹی کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے بیٹی کو دینے کا پہلے حکم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگاؤ کیسا مرتبہ حضور نے دیا ہے، اور بہن کو کیسا مرتبہ دیا یہ بھی سوچ لو آپ۔ حضور کا کوئی بھائی نہیں تھا، حضور کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن ایک رضائی بہن تھی جس کا نام تھا شیما۔ زور سے بولو سبحان اللہ، ارے پیچھے والے بول رہے یار سبحان اللہ، کچھ تو یار محنت کی قدر کرو۔ شیما نام تھا، ان کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفت میں آ گئے، وہ آئیں، آنے کے بعد کہا، صحابہ نے تلواروں سے راستہ روک دیا حضرت شیما کا، انہوں نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو، انا اخت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت شیما آئی، یا رسول اللہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ گرفت میں آ گئے ہیں۔ نبی نے فرمایا شیما تم وہی تو ہو جو بچپن میں مجھے لوریاں دے دے کے سلا دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، شیما آج تمہارے قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے ہیں، جاؤ میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا، ایسے چھوڑ دو گا۔ حضور نے ان کو 2 بکریاں عطا فرمائی، فرمایا اگر تم چاہو تو اپنے قبیلے میں چلی جاؤ، اور چاہو تو ہمارے پاس رہ لو۔ سبحان اللہ، بتاؤ ذرا بہن کو کیسی عزت دی ہے، بیٹے کو کتنی عزت دی ہے۔ سبحان اللہ، اور ماں کی کیسی رسپیکٹ کی حضور نے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، حضور کی مسلم
شادیہ کو عزت دی، سبحان اللہ، اور بیوی کو کیسی عزت دی تھوڑا شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں مٹی کے پیالے میں پانی پیتی تھی، حضور فرماتے عائشہ پانی چھوڑ دینا، جب حضرت عائشہ پانی پینے لگتی نا حضور فرماتے عائشہ اتنا اور بتا دو تم نے ہونٹ کدھر لگائے تھے، سبحان اللہ، میں ادھر ہی منہ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، مسلمانوں کی ماں کا بیان ہے، جب میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کے کھاتی تھی نبی کہتے تھے عائشہ تھوڑا میرے لیے چھوڑ دینا، جب حضور فرماتے ہیں جب میں ہڈی کو منہ میں لے کے کھانے لگتا عائشہ اتنا اور بتا دو تم نے ہڈی پہ منہ کدھر لگایا تھا، ادھر ہی منہ لگا کر کھانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ ذرا جس گھر میں میاں بیوی میں ایسا پیار ہو اس گھر میں طلاق ہو سکتی ہے کیا؟ اس گھر میں خلا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، حضور نے بیٹی کو عزت دی، ماں کو عزت دی، بہن کو عزت دی، اور اس کے علاوہ آپ نے بیویوں کو عزت دی، یہ کس نے عزت دی؟ اندازہ لگاؤ ذرا، تو ہمیں کہنا پڑے گا، حق کی آواز اٹھانا پڑے گی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ساری کائنات کے تاجدار امام الانبیاء نے عزت دی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اندازہ لگاؤ ذرا، آج وہی بیٹی معاذ اللہ رب العالمین، ذرا دیکھو میں اپنے موضوع کچھ جو میں سوچ کے آیا ہوں اپنا ٹاپک موضوع اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالوں گا، اس کے بغیر تقریر ختم نہیں کروں گا میں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنے اس امتی پر فخر ہے جو میری پیروی کرتا ہے، سبحان اللہ، ادھر والے بولو سبحان اللہ، جو میری شریعت پہ چلتا ہے مجھے اس امتی پہ فخر ہے۔ اب ذرا دیکھو ہم دوسروں کا خیال کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ آج بھی ہے نا، جان رہا ہے انسان کہ مینڈ کاٹنا حرام ہے پھر بھی مینڈ کاٹ لیتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے ایک بالش، کتنی زور سے بولو، ایک بیگھہ نہیں، ایک بالش زمین اگر تم نے اپنے بھائی کی ناجائز قبضے میں کر لے، امام اہل سنت کا فتویٰ ہے، فتاوی شریف میں جا کے آپ فرماتے ہیں ساتوں زمینوں کا توق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاں میرے بھائی تم کیا سمجھتے ہو جنت بہت سستی ہے، ایسے ہی نہیں جائے گی؟ نہیں، جنت ایسے بڑی محنت کرنی پڑے گی، حلال و حرام میں فرق کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فتاوی شریف میں ہے اگر کسی کا پیسہ مار دیا نا، پیسہ، اور سنو پیسہ روپیے سے چھوٹا ہوتا ہے، روپیہ بڑا ہوتا ہے، پیسہ سے یہ سب چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا پیسہ مار دیا قیامت کے دن اس کو تمہیں 700 نمازیں جو تم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی، جس کا ایک پیسہ مارا ہوگا اس کو دینا پڑے گی تمہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے یہاں تو نماز ہی نہیں ہے، 700 نمازیں جماعت کے ساتھ کیا دو گے؟ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگائیے کتنا سخت معاملہ ہے۔ ہم گھرنے سے گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں، ناجائز مال کھاتے رہتے ہیں، غیبت ہمارے اندر ہے، چغلخوری ہمارے اندر ہے، بدزبانی ہمارے اندر ہے، گالی گلوچ ہمارے اندر ہے، فحش کلامی ہمارے اندر ہے۔ اب ذرا سنو، اللہ پاک فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اے لوگوں میرے بندو، میرے نبی کے امتیوں، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا، زور سے بولو سبحان اللہ، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا۔ بڑا گناہ کون سا ہے آپ جانتے ہیں، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا انسان نا کبھی کبھی بے فالتو جھوٹ بول لیتا، بے فالتو، اچھا دو موقع پہ انسان جھوٹ بہت بول لیا، کتنے موقع پہ؟ دو موقع پہ۔ ایک تو جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے تو اب جو ہے یہ اس کو اگر اونگ آ جائے، وہ سو جائے، تو اس کو اگر اٹھا دیا جائے کہ تو کیوں سو رہا ہے، تو وہی جھوٹ بول دے گا یار کہاں سو رہا ہوں، جاگ تو رہا ہوں، یہاں جھوٹ بولتا ہے ایک انسان۔ اور ایک جب اس کی عمر ہوگی 60-70 سال، اس سے پوچھ لو ارے بڑی میاں کتنی عمر ہے تمہاری، تو وہی جھوٹ بول دیتا ہے۔ بعض انسان سب کی بات نہیں کر رہا، وہ وہی جھوٹ بول دیتا ہے یار ابھی کہاں، ابھی تو 40-45 میں ٹہل رہا ہو، یہ بال تمہارے کیسے سفید ہو گئے، یہ تو نظریں سے سفید ہو گئے۔ میرے بھائی جب موت آئے گی وہ 55 اور 55 نزلہ جوانی بڑھاپا
توہین سے بچو، سادات کی توہین سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا، اس کا ہم تمہیں رزلٹ یہ دیں گے، بینیفٹ یہ دیں گے، نتیجہ یہ دیں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ایسے ہی معاف فرما دیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں ہم جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب ذرا سنو، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسروں کو زور سے بول دو فائدہ پہنچائے۔ اب دیکھو یہ سوشل میڈیا میرے سامنے چل رہا ہے، اس کی اس رمپورہ شاکر کی تقریر پورے بھارت میں سنی جائے گی۔ سبحان اللہ، پورے بھارت میں نیٹ پہ جب تقریر جاتی ہے، آج لوگ آ کر کے کہتے ہیں مفتی صاحب، سید صاحب، عالم صاحب، امام صاحب کچھ کرو، بیٹیاں معاشرے سے بھاگ رہی ہیں، ان کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، ان کے سینے سے توحید کی امانتیں نکالی جا رہی ہیں، رسالت کا اقرار نکالا جا رہا ہے، سے سب کیا کیا جائے؟ کچھ کرو۔ کوئی کہتا 10 لاکھ مرتد ہو گئی، کوئی کہتا 12 لاکھ مسلمان لڑکیاں بھاگ گئیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں مسلمان لڑکیاں جو جا رہی ہیں نا، غیروں کے ساتھ کافرہ ہو رہی ہیں نا، اس میں جو ہے ہمارا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے اور ماں باپ بھی ذمہ دار ہے۔ آپ پوچھیں گے ماں باپ کیسے ہیں؟ ذرا سن لو، توجہ سے سن لو اور سنو، ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ آج جب لڑکی بچی ہوتی ہے نا، تو اپنی بیٹی کو 4-5 سال کی تو یہ بہت ذمہ داری سے، ذمہ داری سے اپنے استاذ کی موجودگی میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ آج اپنی بیٹی کو، چھوٹی بچی کو پینٹ شرٹ اور چست کپڑے یہ باپ ہی لا کر کے دیتا ہے۔ اور کون لا کے دیتا ہے مجھے بتائیے؟ یہ باپ لا کر کے دیتا ہے۔ موبائل بھی یہ باپ لا کر کے دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی تو حضرت چھوٹی ہے، بچی ہے میرے بھائی، تجھے پتا نہیں ہے یہ بچی ہے، ابھی سے اس کی عادت پڑ جائے گی، پھر بڑی ہو کر کے تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، جب یہ گھر سے بھاگ جائے گی پھر تجھے افسوس کے سوا تجھے اور کیا ملے گا؟ اس لیے بچپن سے ہی عادت ڈالو، بچوں کو نیک بناؤ۔ ایک ماں باپ کا بھی قصور ہے اور دوسرا قصور ہمارے معاشرے نے ڈھا دیا ہے۔ اندازہ لگاؤ بیٹی کیسے بھاگتی ہے، ایمان کیسے لوٹا۔ ارے فرشتوں کو دیکھو، فرشتوں کے اندر ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں تاکہ پوری ایک بات سمجھ میں آ جائے آپ کے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ ان کے اندر نفسی تقاضا ہے، ان چیزوں سے وہ پاک ہیں، تو ان چیزوں کی فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضا رکھا ہے، نفس کا تقاضا رکھا ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، بیٹی ہے جب اس کی عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، 22 سال آ گئی، 25 سال آ گئی، 27 سال آ گئی، 30 سال عمر آ گئی اور بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیچارہ غریب باپ جو ہے مزدوری کر کر کے، محنت کر کر کے اس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، وہ شادی کیسے کرے گا؟ آج کے مہنگائی کے زمانے میں گھر کو چلانا ہی بڑا مشکل ترین ہے۔ اور جب معاشرہ جو ہے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہو، 20 لاکھ کی گاڑی مانگ رہا ہو، بتاؤ ذرا اس زمانے میں غریب بچیاں کیسے اٹھیں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ، جہیز کی لعنت کی وجہ سے جو ہے یہی بیٹی جو ہے گھر سے بھاگ رہی ہے۔ اب جب اس کی عمر 25 سال آتی ہے، پھر ایک کافر آتا ہے، ایک مشرک آتا ہے، ایک ناپاک آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے ہماری مسلم بہن سے، مسلم بیٹی سے کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میری طرف دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ کب تک اپنے باپ کے سہارے بیٹھی رہو گے، وہ جہیز کب تک تیار کرے گا؟ چلو چلو میرے ساتھ چلو، تم سے جہیز بھی نہیں لوں گا۔ اب یہ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے، اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ پیلا دکھا کر کے اس کو لے جاتا ہے۔ چند مہینے اس کو اپنے پاس میں رکھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، یا مرڈر کر دیتا ہے، یا طلاق دے دیتا ہے۔ اب میری طرف دیکھو رنگپورہ کے مسلمانوں،
رسول اللہ بڑا سیاکار ہو، گناہگار ہو، ناکارہ ہو، آقا جنت جانے کے اعمال نہیں ہے، لیکن آقا جب آپ کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے تھے، میں نے آپ کے قریب امتی کی ایک بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا تھا، کوئی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، یا رسول اللہ میرے اوپر کرم فرما دیجئے، میں نے اس کا ایمان لٹنے سے بچا لیا تھا، میں نے جو ہے اس کا ایمان بچا لیا تھا، اور تمہیں معلوم ہے آقا تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، وہ تو بڑے کرم فرما ہے، آقا تمہارے چہرے کو دیکھ کر مسکرا جائیں گے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، لابارش نہیں چھوڑیں گے، بلکہ شفاعت کے کبریٰ فرما کے تم کو جنت کا حقدار۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ بیٹی اب یعنی کہ جا رہی ہے معاشرے سے اور ہمارے جہیز کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی، توبہ کرو اور اپنے آخرت کی فکر کرو، ایک دن سب کو مرنا ہے، بچے کا کوئی نہیں، اچھے عمل ہو یا برے عمل۔ اور میں اپنے تحدیث نعمت کے طور پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے استاذ کے قدم کو چوم کر جہاں پر الحمدللہ میرا رشتہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بھی، ہمارے گھر والوں نے بھی، ہماری والدین نے بھی ان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے جہیز میں تم سے 1 روپیہ نہیں چاہیے، بس تم ہمیں اپنی بیٹی دے دینا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک باپ یار جوان بیٹی دے رہا ہے، اس سے بڑا تمہیں اور کیا چاہیے؟ بتاؤ ذرا، معاذ اللہ رب العالمین، ان چیزوں کو دیکھو، ورنہ یہ مت سمجھنا کہ فلاں کی بیٹی چلی گئی، ہمارے گھر کے حالات صحیح، اللہ تعالیٰ بچائے، ظالموں سے بچائے، لیکن میرے بھائی ذرا سنو، اگر ہم نے اپنا قدم کو حرکت نہیں دی، بہت جلدی یہ آگ جو ہے ہم تک پہنچنے والی ہے، بہت جلدی پہنچ جائے گی۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پر فخر کروں تو رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا، اور حضور کی شریعت پہ تم نے عمل کر لیا، دنیا میں بھی سرخوئی مل جائے گی، آخرت تمہاری ہماری سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے حالات کیا کر لیے، بگاڑ لیا معاشرے کو۔ 1500 سالہ ولادت کے دن حضور کو ہو گئے۔ اچھا 1500 سال کیسے ہو گئے؟ کوئی بتا سکتا جلسے میں سے؟ 1500 سال کیسے ہو گئے؟ اچھا ماشاءاللہ، خیر بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن مکمل نہیں بتا پائے۔ 1447 سال کو ہجرت ہوئے ہو گئے، ٹھیک ہے، مکے سے ہجرت کی ہوئی 1447 سال، اور 53 سال حضور نے مکے میں گزارے۔ سبحان اللہ، 1500 سال ہو گئے نہیں؟ اب 1500 سال ولادت کو ہو گئے حضور کے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان شاکر کے زندہ دل مسلمانوں، کیا نبی صرف اس پنڈال سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا نبی صرف ان تقریروں سے، صرف اس میک سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا نبی صرف جو ہے معاذ اللہ رب العالمین ہمارے چند عمل سے راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، بہت کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں بہت کچھ قدم شریعت کے مطابق چلانا پڑے گا کہ ہم اس سال یہ وعدہ نہیں کر سکتے ہیں کیا یا اللہ تیرے نبی کے 1500 سال ولادت کو ہو گئے تھے، یا رسول اللہ اب آپ پر روزانہ 15 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، یا اللہ تیری بارگاہ میں روزانہ 15 بار توبہ کروں گا، یا اللہ تیرے نبی کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے، 15 مرتبہ تیری بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ ہاں میرے بھائی 1500 سال ہو گئے، اس سال یہ وعدہ کرو، اس سال یہ عہد کرو کہ آنے والے ٹائم میں 1500 سال ہو گئے اس سال کو، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، مالی پوزیشن میں اچھا بنایا ہے۔ تھوڑا اس کا ایکو کم کرو، آواز نہ صاف سمجھ میں نہیں آ رہی، ایکو اس کا ختم کر دو بالکل، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 1500 روپے اپنے جیب میں ڈال، 15,000 روپے یا جو تجھے اللہ نے طاقت دی ہے اپنے جیب میں ڈال، یا چلا جا کسی ہاسپٹل میں، کوئی غریب مزدور جو ہے، کوئی غریب بیمار وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہے، چپکے سے جا کر کے عزت نفس کا خیال کر کے اس کی جیب میں جا کر کے ڈال دے، اور اس سے کہے مجھے تجھ سے بدلہ نہیں چاہیے، قیامت کے دن میں نبی سے بدلہ لے لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ ذرا، سردی کا موسم آ رہا ہے، کسی کو گرم لحاف دلا دینا، کسی کو گرم کپڑے دلا دینا، بیوہ کا سہارا بن جا، یتیم کا سہارا بن جاؤ، اس کے علاوہ مسکین و ضعیف و قلہ
अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओगे, या रसूल अल्लाह अमल तो नहीं है, लेकिन आका जब आपके 1500 साल हो गए थे पैदाइश को, आका मैंने कुछ मखसूस अमल किए थे, आका नजर करम चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उनकी शान तो ये है, तुम्हारे पैर में कांटा चुभे तकलीफ गुंबद खजरा वाले को होती है। नबी अलैहिस्सलाम जो है तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अल्लाह ताला के फजल करम से, नबी अपनी इनायत से तुमको जन्नत में अपना पड़ोसी बना लेंगे, पड़ोसी बना लेंगे। लेकिन अमल तो ऐसे करके जाओ। अल्लाहु अकबर। हालात हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। और नाराजगियां इतनी फैल गई, नाराजगियां आज तो अगर दो भाइयों में नाराजगी है ना, दो भाइयों में, तो एक भाई के घर शादी आ गई, ठीक है, एक भाई के घर पे शादी आ गई, अब वह अपने भाई के घर पे बाजा बाजा इंसान खुद मनाने नहीं जा रहा, बल्कि पड़ोसियों वालों को, मोहल्ले वालों को भेजता और कहता है उनसे जाकर के कहना अगर वो आ रहे हैं हमारे घर तब तो हम आ रहे हैं मनाने के लिए, और अगर वो नहीं आएंगे तब हम नहीं आएंगे। बताओ जरा, तुमने पड़ोसियों को यानी कि गैर बना करके अपने भाई के घर भेज दिया है, वो तो गैर थे, अब आने वाला तो और भी नहीं आएगा। तुम्हें मालूम नहीं है क्या खून खून पे मरता है, बल्कि तो अपने पैरों से उठ करके जाता और कहता मेरे भाई तुम्हारे भतीजे की शादी जब तक नहीं होगी जब तक कि तुम मेरे घर में नहीं आ जाओगे। ये मामला हमारा होना चाहिए। हमने तो अपना मुआशरा पूरा बिगाड़ लिया है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐप जोई में लगे हुए हैं, ऐप जोई में। एक मुझे भैया बहुत अच्छा वाकया याद आया। हुजूर के बड़े नवासे का नाम बताओ, किसी को याद है? अरे इमाम हसन, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। बड़े नवासे का नाम क्या है? इमाम हसन, जो इमाम शुहदा हैं, और छोटे नवासे का नाम क्या है? इमाम हुसैन। पीदर वाले बोलो क्या नाम है? आपको याद है? उनसे पूछ रहा हूं क्या नाम है? हुसैन। सुभान अल्लाह, जिन्होंने दीन की कश्ती बचा करके हमारे हवाले कर दिया है। सुभान अल्लाह। इमाम हसन और हुसैन में मामूली सी नाराजगी हो गई, मामूली सी नाराजगी। उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। अरे मैं आपको क्या बता रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं? इतने बड़े अजीम सहाबी, हुजूर के बेटे, हुजूर की बेटी के बेटे इमाम हसन हुसैन में मामूली सी नाराजगी हो गई। अब एक सहाबी आए, हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा कौन से सहाबी है मालूम है? अगर उनको हदीस की दुनिया से निकाल दिया जाए तो हदीस में कुछ बचता ही नहीं है। ये हजरत अबू हुरैरा है। ये छोटे भाई इमाम हुसैन के पास आए और आने के बाद कहा, हुसैन अभी 2 दिन हुए थे नाराजगी को, 2 दिन, इसलिए कि मुसलमान के लिए 3 दिन से ज्यादा नाराजगी जायज नहीं है। कितने दिनों से? जोर से बोलो। 3 दिन तक नाराजगी जायज नहीं है। हुसैन जाओ तुम अपने बड़े भाई से जाकर के मिल लो, नाराजगी को दूर कर लो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, अबू हुरैरा नबी के गुलाम, तुम्हारी बात सही है, मैं अभी जाकर के बड़े भाई हसन को सलाम कर लूंगा, लेकिन मैंने अपने नाना जान से सुना है। क्या सुना तुमने? इमाम हुसैन ने फरमाया, शहीद आजम ने फरमाया, कहते हैं मैंने नाना जान से सुना है, जब 2 मुसलमानों में नाराजगी हो जाए, जो पहले बोल लेगा, जो पहले सलाम कर लेगा, जो पहले तरके ताल्लुकात को खत्म कर लेगा, मेरे नबी ने फरमाया है, नाना जान ने फरमाया है, जो पहले सलाम कर लेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा, वो जन्नत में भी पहले जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि हसन से पहले जन्नत में मैं चला जाऊं। हजरत अबू हुरैरा इमाम हसन के पास आए, इमाम हसन से आकर के कहा, तुम्हारे भाई तो ऐसा ऐसा कहते हैं। इमाम हसन ने कहा, सदाका आखी, मेरे भाई ने सच कहा, और अपने पैरों से उठे हैं। इमाम हुसैन के पास आए और आने के बाद सलाम कर लिया, नाराजगी को दूर कर लिया। हुजूर के हदीस के मुताबिक इमाम हुसैन से पहले हसन जो है जन्नत में जाने के पहले हकदार बन गए। मेरे भाई, अगर तुम्हारे किसी भाई से नाराजगी है, बाप से नाराजगी है, माँ से नाराजगी है, जाकर के सलाम कर लो, दुआ कर
لو اور کہنا کہ میلاد النبی کے جلسے میں گیا تھا، سید صاحب نے یہ حدیث بتائی تھی، ہاں زمانہ کہے گا بڑا بے غیرت تھا، بڑا بے شرم تھا، جا کر کے اس سے بول لیا ہے۔ زمانے کو مت دیکھ، یہ دیکھ کہ نبی نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر تم پہلے بول لو گے، قیامت کے دن نبی کا وعدہ ہے کہ جنت میں پہلے تم ہی جاؤ گے۔ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ جو پہلے بول لے گا۔ سبحان اللہ، جو پہلے بول لے گا کہ میں پہلے بول لوں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ چیزیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا کہیں گے، سر پہ ٹوپی رکھوں گا لوگ ملا کہیں گے، عالموں کے پاس بیٹھوں گا لوگ کیا کہیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں، جب تیرا انتقال ہو جائے گا لوگ صرف انا للہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو مت دیکھ، یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ جس دن تو یہ دیکھ لے گا، زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی میں زندگی تباہ کر لی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سمجھو۔ تھوڑا میں نے میلاد النبی کے وسیلے سے بھی تو اصلاحی پہلو پر گفتگو ڈالنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا عمل کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں عمل سے راضی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم صورت والے بھی ہیں، ہم سیرت والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم دونوں ہیں، ہم جلسے بھی سجاتے ہیں اور نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ نہ جلوس محمدی مٹے گا، نہ جھنڈیاں لگانا ختم ہوگا، نہ قمقمے لگانا ختم ہوگا، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ معمولات اہل سنت میں سے ہے جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، قمقمے لگانا، چراغاں کرنا، جشن کرنا۔ حضور علیہ السلام تو ان کے 12 ربیع الاول کو عید کا دن سمجھنا معمولات اہل سنت میں سے ہے، یہ کبھی مٹے گا نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ببانگے دہل بولتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اندازہ لگاؤ کہ جلوس نہیں مٹے گا، لیکن جلوس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنا، روزے بھی رکھنا، رمضان کے عالموں کا احترام بھی کرنا، اور اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کی بھی رسپیکٹ کرنا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار فرمائی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے بھائی مولانا ذیشان صاحب کی فرمائش ہے، اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی سید صاحب جو آپ شجرہ سناتے ہیں نا وہ ایک بار سنا دینا، بڑا دل کر رہا ہے۔ اس کی تھوڑا آواز کھول دیجئے اور ایکو دیجئے، اس کا ایکو آواز آپ اس کو فل کر دیجئے۔ ہلو ہلو ہلو، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ وہ میں نے شجرہ پڑھا تھا آج سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے یوٹیوب پر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شجرہ جو ہے لاکھوں میں لوگوں نے دیکھا، لاکھوں میں ویوز آئے۔ اچھا بتائیں، میں نے اتنی دیر تقریر کی، کچھ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی تقریر؟ آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ سمجھ میں تقریر آ گئی، اس پہ عمل کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلسہ قبول فرما لے گا اور ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔